ناظرین آداب 28 جون 2025 مطابق 2 محرم کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ پچھلے 8 برسوں میں اتر پردیش کی ڈبل انجن والی حکومت نے ہر شعبے میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ریاست کے تصور پرسپشن میں تبدیلی انہیں کاموں کا نتیجہ ہے۔ آج بین الاقوامی یوم MSME کے موقع پر اتر پردیش اپنی قدیم شناخت کو اس کی وراثت سے جوڑ کر وزیر اعظم نریندر مودی کے ترقی یافتہ ہندوستان کے ویژن کو بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ لوک بھون میں بین الاقوامی MSME یوم کے موقع پر منعقدہ ایک پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے بریلی اور مراد آباد اضلاع میں ODOP CFC پروجیکٹ اور لکھنؤ کے کسان بازار میں اختراعات اور صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے یوتھ اڈا کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہند چین سرحد پر مستقل امن اور خوشگوار ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے زیر التوا پیچیدہ مسائل کو خاکہ بند طریقہ کار کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چین کے شہر چنگڈاؤ میں جمعرات کے روز شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کے وزرائے دفاع کی میٹنگ کے موقع پر چین کے وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جون کے ساتھ دو طرفہ ملاقات میں مسٹر راجناتھ سنگھ نے باہمی متفقہ میکانزم کو دوبارہ فعال کرنے کے سرحدی تنازعات کے مستقل حل پر زور دیا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ یعنی RSS کو آئین مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین پر ان کے تازہ بیان سے اس نظریے کے لوگوں کا نقاب ایک بار پھر سے اتر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS اور BJP کے لوگ آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے وہ اس بارے میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کرشن پرساد موریہ نے کہا کہ نوجوانوں کی شمولیت جمہوریت کو مضبوط کرنے میں فیصلہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ جمہوریت کو مزید مضبوط اور بااختیار بنانے کا یہ صحیح وقت ہے۔ جمہوریت ملک کے ہر شہری کے خون میں پیوست ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر کرشن پرساد موریہ جمعے کو کانپور کے چھترپتی شاہو جی مہاراج یونیورسٹی کے BTech آڈیٹوریم میں منعقدہ پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے جمہوریت کے علمبرداروں کو اعزاز سے بھی نوازا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوان قوت جب قوم کی تعمیر کی سمت سوچتی ہے تو ملک کی سمت اور حالات بدل جاتی ہے۔ یہ بیدار، یہ شعور کامیاب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے جس میں جمہوریت کی طرف نوجوانوں کی شرکت فیصلہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست میں پوسٹ مارٹم عمل کو آسان بنا دیا ہے اور اب پوسٹ مارٹم پورا کرنے میں صرف 4 گھنٹے لگیں گے۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت برجیش پاٹھک نے میڈیکل کالجوں کو زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کے اندر پوسٹ مارٹم کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ غم کی اس گھڑی میں لواحقین کا درد کم ہو سکے۔ نائب وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ صحت کے پرنسپل سیکریٹری پارتھ سارتھی سین شرما نے پوسٹ مارٹم کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا کہ BJP حکومت بنیادی مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے۔ BJP کے دور حکومت میں مہنگائی اور بدعنوانی اپنے عروج پر ہے، نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہے، خواتین اور بچیاں غیر محفوظ ہیں۔ BJP کے دور حکومت میں ہر طرف انارکی اور غیر انسانی رویہ ہے۔ مسٹر اکھلیش یادو پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر لکھنؤ کے ڈاکٹر لوہیا آڈیٹوریم میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت 9 سال مکمل کرنے جا رہی ہے، اس دور میں اس کی کامیابیوں کے نام پر کوئی شمار نہیں ہے۔ یوپی حکومت میں وزیر اوم پرکاش راج بھر نے کہا کہ SP میں مسلمانوں کی حالت غلاموں جیسی ہے، وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اگر 2027 میں SP کی حکومت بنتی ہے تو اکھلیش یادو کسی مسلم لیڈر کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے۔ انہوں نے خود بھی کیریئر پر بیٹھنا چاہیے اور کسی مسلمان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اکھلیش یادو رماکانت یادو سے ملنے اعظم گڑھ جیل جائیں گے، وہ دیوریا جائیں گے، لیکن سنبھل اور مراد آباد میں کسی مسلمان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے تو ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اودنامہ میں شاید جہانما خبروں کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہم اپنی ڈپلومیسی کی تنظیم نو کر رہے ہیں اور یقیناً ہماری ڈپلومیسی میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے جمعرات کی رات ایران TV کے نیوز ٹاک پروگرام میں کہا کہ جب فریق مقابل مذاکرات کے ذریعے اپنے اہداف حاصل کرنے میں نا امید ہو گیا تو اس نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی وزیر خارجہ ایسا نہیں ہے جس سے میں نے گفتگو کی ہو اور اس نے ہمیں حق پر نہ مانا ہو یا کم سے کم خاموش نہ ہو گیا ہو۔ عراقچی نے کہا کہ اس بار ماضی کے برخلاف علاقائی ملکوں نے ایسی حمایت کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔
OIC کے رکن 57 ملکوں نے قرارداد پاس کر کے صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت اور ایران کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ محرم کے پہلے جمعے کو پورے ایران میں عالمی یوم علی اصغر کی مناسبت سے پورے ایران میں شیرخواہان حسینی کے عظیم الشان اجتماعات منعقد ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق شیرخواہان حسینی کے عظیم الشان اجتماعات میں ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی حالیہ جارحیت میں شہید ہونے والے شیرخوار بچوں کو بھی یاد کیا گیا۔ دارالحکومت تہران میں شیرخواہان حسینی کا عظیم الشان اجتماع امام خمینی عیدگاہ میں منعقد ہوا، جن میں حسینی ماؤں نے اپنے شیرخوار بچوں کے ہمراہ شرکت کی۔ یمن کے حوثی لیڈر عبد الملک الحوثی نے جمعرات کو کہا کہ ان کی افواج نے مارچ کے وسط سے اسرائیل پر 309 بیلسٹک ہائپرسونک میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں، جسے گروپ اپنی فوجی مہم کا دوسرا مرحلہ کہتا ہے۔ اسلامی نئے سال کے موقع پر حوثیوں کے زیر انتظام المیسرہ ٹی وی پر نشر ہونے والی ایک ٹیلی ویژن تقریر میں الحوثی نے کہا کہ صرف اس مہینے میں 25 میزائل اور ڈرون داغے گئے، جسے انہوں نے غزہ کی حمایت میں معیاری فوجی آپریشن قرار دیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد دریائے سوات میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ دریائے سوات میں اچانک سیلابی ریلے میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد ڈوب گئے، جن میں سے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔